نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیا وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ ورہ۔ سالکین راہ اور محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر بھی عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برآں یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی فہم عطا فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا، ایمان کو تازہ کر لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء بھیجا 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے۔ حدیث میں خبر آئی کوئی نبی ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ کوئی نبی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بنایا بھیجا جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ بکریاں چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی بنانا ہے تو بکریاں چرانے کی گناہ ہے؟ جب نبی بنانا ہے، نبوت کا کام لینا ہے، انسانوں میں سب میں اعلیٰ درجہ ہے تو نبیوں کا ہے۔ جب وہ اعلیٰ درجہ ہی دینا ہے تو بکریاں کہیں گزرا ہے؟ مگر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجے بنایا، اللہ تعالیٰ مبعوث نہیں فرمائے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ یہ بکریاں کہیں گزرانا ہے کیا بکریوں کو؟ اس لیے کہ ان کو آگے چلنے کے بعد جب نبوت ملیں گی، انسانوں کو چرانا ہے، وہ ٹریننگ دے رہے انسانوں کو چرانا۔ تو بکریاں چرانا کیسا ہے؟ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ بکریاں چرانا کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ کیسا مشکل کام ہے؟ بکریوں کا مندہ ہے، 1,500 بکریاں ہیں کہ جنگل میں نہیں گئے چھوڑ دیے۔ بکریاں کے جدھر بولے ادھر منہ نکلا تو نکلا۔ اگر روز 4-5 بکریاں بھی چلے گئے پھر واپس کہاں سے پکڑ کے رہیں گے؟ ڈھونڈ کے؟ کتوں کو تو پکڑ کے نہیں رکھ سکتا ہوں، کتوں کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتے۔ جنگل میں چھوڑنا، کون کدھر سے نکل جاتی، ادھر سے کہتا ہے ادھر سے نکل جاتا، تو ان کو چرانا معمولی بات نہیں ہے۔ بکریوں کو کیسا بکریاں کو چراتے؟ کتوں پہ نگرانی کیسا کرتے؟ کتوں کو چراتے، جتنے ایک بھی مس نہیں کرتے اس میں سے پورے بکریوں کو لا دے چروا، پورے بکریوں۔ ایک بھی جو ہے نا بکری گئی تو ہزاروں روپے کا نقصان ہوتا، مالک نکال دیتا دوسرے دن، بکری ایک بھی کمی تو گن کے رہے۔ تو پھر بابا کیسا لاتے؟ تو بکریاں چرانا بہت مشکل ہے کہ چروا ایک رہتا، سبوں کے بکریاں رہتے، بیچ میں ٹھہر جاتا، بیٹھ جاتا بس بکری، چاروں طرف چرنے کو چھوڑ دیتا، چاروں طرف نظر رہتی ہوتی، پورے بکریاں اس کی نظروں میں رہتی، نظروں میں رکھتا ہوں انہیں پورے میں۔ اس کا آئیڈیا ہے، ڈھنگ، اس کی پرفیکٹ ہے، اسکلنیس ہے، اس کا فن ہے وہ۔ پورے بکریاں کیا کرتا ہوں انہیں، سب کے پیچھے پیچھے نہیں جاتا، ایک ہی جگہ بیٹھتا ہوں، مگر نظر پورے بکریوں پہ رکھتا ہوں۔ کوئی بکری اس کی نظر سے الگ نہیں ہوتی۔ جو بھی بکری اس کی نظر کی حد سے جو نکلتے رہتی، جو بھی بکری اس کی نظر سے حد آگے بڑھتے رہتی، تو وہاں کھڑے کھڑے چیخ مارتا ہوں، ایسی آواز اس کی ایک آواز ایسی رہتی ہے، ایک آواز کو ایک خاص آواز بناتا ہوں، خاص اپنی آواز کا پہچان رکھتا، وہ آواز نکالتا جس قسم کی، وہ بکری وہ سنتے ہی بولتے ہی نہیں مالک کی آواز ہے، یہ چرواہے کی آواز، فوراً جاتے جاتے ایسا بلٹتی ہو نہیں تو پھر لکڑی پہ کے مارتا وہاں سے۔ تو اس طرح کسی ایک بکری کو حد پار کرنے نہیں دیتے۔ یہ پریکٹس کل ان کو آگے چل کر انسانوں کو چرانا نہیں، تو نصیحت کرنا ہے، چرانا ہے، حدود پار ہونے نہیں دینا۔ اللہ کے حدود
اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کر کے اپنے دین بھی حدود اللہ، اللہ اپنے حدود کو قائم کیا ہے دنیا میں. دین اس کی حدیں ہیں، دین کی حدیں قائم کیا ہے، دین کی حدیں قائم کیا ہے. دین کی حد ہے، اس سے آگے نکلا تو وہ نہ چلے گا، گمراہ ہوا. جو دین کے اندر رہا انہیں حد کے اندر رہا، انہیں کامیاب رہا. جو دین کی حد سے نکلا انہیں شیطان نے بکری اس کی نظر کی حد سے نکلی چرواہے کی تو بھیڑیے کا شکار ہوتی، ہلاک ہو جاتی. نہیں ملتی اس کو، پھر نہیں گئی تو ادھر نہیں آتی، سمجھے. اسی طرح نبی کی نظروں سے اگر کوئی بندہ نکلا، نبی کو پورا دین معلوم ہے، وہ دین کی حد میں اپنی امت کو دیکھتے ہو، پوری امت ان کے نظروں میں رہتی، اپنی امت کو دیکھتے ہو. تو جو حد سے نکلا اس کو جو ہے نا اپنی طرف بلاتے دین، پھر حدود میں لا لیتے ہو، نصیحت کر کے پھر حدود دین میں لا لیتے انبیاء علیہ السلام. تو پھر جو حد میں رہے وہ کامیاب ہے، جو حد سے نکل گیا اس کو شیطان پکڑ لیا. بھیڑیا رہتا، چیتا رہتا، لومڑی رہتی، گیدڑ رہتی، یعنی خون خار جانور جو رہتے وہ پکڑ لیتے، کوئی نہ کوئی پکڑ لیتے. کتنے رہتے جنگل میں خون خار جانور کتنے رہتے جو ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی پکڑ لیتے تو ہلاک ہو گئے. تو نبی یہ دین کی حدود سے نکلا، دور ہوا تو دنیا رہتی، بیوی رہتے، بچے رہتے، شیطان رہتا، نفس رہتا، یہ سب اس کو ہلاک کر. تو ایک نصیحت کرنے والا، حدود سے روکنے والا ایک ہونا جو نہیں رہا، چرواہا نہیں رہا. اگر چرواہا نہیں رہا تو بکریاں واپس آتے. جس جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے بکریوں کا مندہ، جس مندے کا چرواہا نہیں رہتا، جو بکریاں چرواہے کے تحت نہیں رہتے، وہ بکریوں کی جو ہے نا زندگی ہلاک ہے، مشکل ہے، جینا مشکل ہے ان کا. بھیڑیے کے کسی کا جانور کے شکار مکانے والا بن جاتے. تو اگر دین کے یعنی نصیحت کرنے والا کوئی رہا تو ہم حدود اللہ میں رہتے، دین کے حدود کے اندر رہتے. نصیحت کرنے والا نہیں رہا تو ہم حدود سے نکل جاتے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. خونخوار جانور بھیڑیے جو ہے، شیر چیتے ہمارے کو ہلاک کر لیتے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلا. ہلاک ہونے کے بعد اب کیا پتہ چلے گا، ہلاک ہونے کے بعد پتہ کیا چلے گا، جب انجام ہوا تو ختم ہو گیا، افسوس ہوتا، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. تو ہم کو جو ہے نا کسی کی نصیحت، ہمارے کو کوئی نصیحت کرنے والا ہونا، یہ ناصحین ہیں انبیاء. فذکر ان نفعت الذکر، اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں فذکر ان نفعت الذکر، اے میرے محبوب آپ نصیحت کرتے رہو. کرنا کام ہے، نصیحت کرنا کام ہے. تو مطلب ہونا ایک نصیحت کرنے والا ہونا، حدود سے روکنے والا. فذکر ان نفعت الذکر، تو نبی کو جو ہے نا ذکر نصیحت کرنے والا بنایا اللہ تھا. اپن نبی جی کا دامن چھوڑ دیے تو پھر حدود سے نکل رہے. جب نبی کے حدود سے نکلے تو دنیا کے جو شیطان ہے، دین کے جو دشمن ہیں، وہ ہمارے کو ہلاک کر دے، کہیں کیا نہیں رہے، ہلاک کرے. تو ہم کو دین کے حدود کے اندر رہنا ہے، تو ہم کو کوئی نصیحت کرنے والا ہونا، ہدایت کرنے والا ہونا، حدود کے اندر رکھنے والا ہونا، نصیحت کرے. فذکر ان نفعت الذکر، اے میرے محبوب آپ نصیحت کرو. فذکر ان نفعت الذکر، اگر آپ کی نصیحت لوگوں کو فائدہ پہنچائے. مگر نصیحت تو آپ کرتے رہو، اور نصیحت میں لینا ضروری نہیں ہے. یعنی انسان بندہ نصیحت کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے، کرے تو کرتا، نہیں تو نہیں. فذکر ان نفعت الذکر، اگر آپ کی نصیحت آپ کو پہنچتی ہے، فائدہ ان کو نصیحت سے پہنچتا ہے تو بھائی بہتر ہے، آپ کرتے رہو نصیحت، مگر فائدہ پہنچنے کا سب کو نہیں ہے جائز. فذکر ان نفعت سیذکر من یخشی، سیذکر من یخشی، کہ بس وہ لوگ ایمان لائیں گے جن کے قلوب اللہ کا ڈر ہوگا، جن کا قلوب میں اللہ کا ڈر،
اچھے قلوب ہوں گے، مخلص قلوب ہوں گے، سخی القلب، ان نفع سیذکر، بس البتہ ضرور ایمان ہے، سیذکر ایمان لائیں گے، البتہ ضرور ایمان لائیں گے، من یخشی جو ڈرنے والے ہیں، جن ایمان والے ہیں وہ ڈرنے، سیذکر میں ویتجنبها الاشقی، اور جو شقی القلب ہے، سخت قلب ہے، پتھر قلب ہے جن کے، وہ اجتناب کریں گے، آپ سے دور بھاگیں گے، اجتناب کریں گے، آپ کے سائے میں نہیں آئیں گے، آپ کی اس میں سرحد میں نہیں آئیں گے، آپ کی سرحد سے نکل جائیں گے. کیا سمجھیں؟ تو معلوم ہوا جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں وہ اچھے قلوب ہے، قلب سلیم ہے، سلامتی والے قلب، جو کام آئے گا کل قیامت میں. اور جو اس کی سرحد سے نکل جاتے ہیں نبی کی، تو دین کی سرحد سے نکل جاتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ شقی القلب ہے، جو اجتناب کرتے نبی سے اجتناب کرتے، یعنی اپنا منہ موڑ لیتے، گردن موڑ لیتے. اب ان کو کیجیے نا بھی نصیحت کرو، اللہ نے تم کرتے رہو. میرے بندے جو ہے اچھے والے وہ آتے، جو خشی القلب ہے وہ تو اجتناب کرتے، آپ سے فکر مت کرو، چھوڑ دو ان کو، وہ ہلاک ہونے والے سے. فذکر النفعۃ الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو خشی القلب ہے، نار الکبریٰ، یعنی بڑی عذاب پہ جو مستحق ہیں، بڑی عذاب میں جانے والے، بڑے. فذکر النفعۃ الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ. یہ وہ لوگ ہیں بڑی آگ کے مستحق ہے، جہنمی ہیں لوگ، جو شقی القلب ہے. الذی یصلی النار ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ. بڑے عذاب کے مستحق ہے، دوزخ کے عذاب. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس میں نہ موت ہے نہ حیات ہے. لا یموت، موت بھی نہیں ہے، وہ احیاء، نہ حیات ہے. یہ کیا موت ہے نہ حیات؟ مریں گے نہیں، مرنا چاہیں گے مگر پھر بھی نہیں مریں گے، کیونکہ عذاب ایسا سخت رہیں گے، جلتے رہیں گے. کیل کا دوزخ کے جو ازدہ سانپاں ڈستے رہیں گے، بچھواں ڈستے رہیں گے، تکلیف اٹھا دیں، موت دے اللہ میاں موت دے، مگر موت نہیں آئی. ایسی سخت سزا ہوں گی. جو یہاں اجتناب کریں، بھاگ رہیں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ. پس کامیاب وہ ہوا جو اپنے آپ کو پاک کر لیا. قد افلح، پس تحقیق کے، قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کس سے پاک کرا؟ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا ذکر کرا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. پہلے پاک کرنا ہے. قد افلح من تزکیٰ، پس کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربک، اور اپنے رب کا ذکر کیا. وذکر اسم ربک فصلی، اور نماز پڑھا. انہیں کامیاب ہوا. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربک بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تو ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگا. کیسی نقل کرے اللہ نے آج کل کے زمانے میں، جو ہماری پوری کاپی کرے قرآن میں اللہ تعالیٰ. ہماری پوری کیفیت بیان کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں. ہم کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کیا کریں، ہم کیسا اجتناب کریں دین سے، اللہ کے رسول، اللہ سے، رسول سے، اللہ والوں سے، اور دنیا کی طرف کیسا بھاگیں. دنیا کا ذرا بھی سہارا ملا تو بھاگ، کوئی ذرا بتانے والا تو اس کے پیچھے بھاگ. دین کے ارے نکو بھائی ادھر جاؤ نکو. ایسا اجتناب کریں اللہ والوں سے، دین سے دور، اللہ سے، رسول سے. دنیا کہاں، پھر کدھر جائیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بس تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، مگر تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا.
اور وہاں وہ زندگی اس کی زندگی کیا ہے؟ عذاب دوزخ کا سخت آگ میں ہے، بہت بڑی آگ ہے، سخت آگ، اور وہاں نہ موت ہے نہ یاد ہے، اس طرح بھاگ رہا، وہ دنیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس کی طرف بھاگا، وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، بل تؤثرون والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، ہم یہ بات یہ بیان آج نہیں بولے، قرآن میں نہیں، پہلے کے جتنے بھی انبیاء کو صحیفے آئے، کتابیں، ان سب میں یہ چیز بلا ہے۔ میں بولتے آ رہا ہوں، جب سے شروع سے بولتے آ رہا ہوں، ان تمام انبیاء کو بھیج کے بتاتے آ رہا ہوں، مگر وہی اپنا کام ہے، انسان بندہ ادھر ہی بھاگا۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و صحف موسیٰ و صحف ابراہیم، صحف یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحفوں میں بھیجا، ان کی توریت میں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کے صحفوں میں بھی، یہ صحیفوں میں بھی لکھ کے بھیجا ہے، مگر کسی کو اس کی فکر نہیں ہے، وہ جانے والے کہتے ہیں میں یہ سب کو بھئی یہ ہے کیسے لوگ، آپ خالی نصیحت کرتے جاؤ، جو آئے ہو میرے، جو نہیں آئے ہو جانو خود ہیں۔ مگر دیکھ لو اس میں اللہ تعالیٰ دونوں بیان کر، جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، جو دین سے دور بھاگ رہا، حد سے نکلا، پاک کر لیا آپ نے، پاک کرنا، اپنے رب کا ذکر کرنا اور نماز پڑھنا، یہ کامیاب ہے۔ اپنے آپ کو پہلے پاک کرنا، پاک کرنے کا کیا، پانی نہ نہیں آ، پانی نہیں نہ سکتے، پانی نہیں نہاتے، کون نہیں پانی نہاتا، سب بھی پانی نہاتے، کون مسلمان پانی نہاتا، یہ پاکی نہیں ہے، یہ پاکی نہیں ہے۔ کافر بھی یہ پاکی ہے، کافر بھی یہ پاک کر لے رہا ہوں، کافر کے گو لگا لے کے، پیشاب لگا لے کے پی لگا، انہیں بہت اس کی استری ٹوٹتی نہیں، اتنا کافر کی، اب انہیں دن میں 2 وقت پانی نہاتا ہوں، ہفتے میں 1 وقت پانی نہاتا، جمعے کو جمعہ، میں نے کیا بولا، میں روز پانی نہاتا ہوں، مسلمان جمعے کو رہے تو جمعے کو نہاتے، بولا میں روز صبح شام نہاتا ہوں، 2 وقت نہاتا ہوں پانی، کیا سمجھے، تو تم سے زیادہ پاک ہے، تو انہیں جنت دی ہے کیا، پھر پاک کیسا کرنا، کس سے پاک ہونا، ناپاکی کس سے ہوتی ہے، وہ نصیحت کرنے والے کو پر چھیتے ہی نہیں، اس کے قریب جاتے، نکو جاؤ ادھر، شیطان وہاں جانے بھی نہیں دیتا، شیطان نہیں جانے دیتا، کہیں ہوئے اس کے ہاتھ سے نکل جاتا، شیطان کے چنگل سے نکل جاتا، وہاں جانے نہیں دیتا، جہاں اس کو پاک کرنے والا ہے، اور نبی پاک کرنے والے، اب نبی نہیں ہے تو پھر کہاں جانا، نبی نہیں ہے تو کہاں جانا، العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، اب علماء کے پاس جانا، جا رہے ہیں، گئی کچھ اچھی کرا، ہم جی رہے ہیں تو دنیا کے واسطے جی رہے ہیں، ہم میں سے کوئی جی رہے ہیں تو دنیا کے واسطے جی رہے ہیں، کوئی بیوی بچوں کے واسطے جی رہے ہیں، کوئی گھر بنانا دنیا جمانے کے واسطے جی رہے ہیں، کوئی دنیا خرچ کرنے کے واسطے جی رہا، دنیا بہت ہے اس کا، اپنے خرچ کرنے کو فرصت نہیں ہے، کوئی دنیا کو خرچ کرنے کو فرصت نہیں ہے، کسی کو کرسیاں، عہدے، منسٹریاں، تخت و تاج، بادشاہ، قوت، اس کو حاصل کرنے کے لیے جی رہا، اور اپنے آپ کو پاک کر لینے کے واسطے کون جی رہا، ایمان والا بننے کے واسطے کون جی رہا، اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے کون جی رہا، اللہ کا ذکر بولتے کیا، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر نہیں ہے، اس کو ذکر نہیں بولتے، یہ نام کا جپنا ہے، یہ نام جپنا ہے، نام پڑھنا، اللہ اللہ اللہ، ذکر نہیں، ذکر اس کو نہیں بولتے، عربی میں ذکر بولتے ہیں، متوجہ ہونا، توجہ کرنا، فاضل مقرر بولے اور بیان کرے، اللہ کو دے کیا بولنا، حدیث کا انکار کرے تو کیا بولنا، سرکار سے پوچھے جبریل علیہ السلام سرکار سے پوچھے احسان کیا ہے یا رسول اللہ، احسان کیا ہے، مل احسان یا رسول اللہ،
ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا. نہیں کر سکتا، سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا. یہ ادنا ایمان ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا. نہیں تو عبادت کس کو بولے؟ دیکھنا، دیکھ کے عبادت کرنا، توجہ کرے تو دیکھنا. سب مثال کے طور پر سمجھو. آپ مثال کے نہیں ہلکے. اللہ ہمارے ساتھ ہے نہیں، ایمان ہے نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے نہیں، ہے ایمان ہے نا. لانا پڑتا، نہیں لائے تو پھر ایمان چاہے گئے. وہ کیا بولتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے ماں باپ کے صدقے بھی ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. ماں باپ نہیں ہے تو کافر ہے، تو کافر بنا دیتے. ہم کب مسلمان ہو دیتے ہیں؟ مسلمان پیدا کرے تو ایمان والا نہیں بن رہی، تو کافر بنے تو ایمان والے کہاں بنتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ مسلمان پیدا کرا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر نوزائید پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ. حدیث شریف ہے سرکار نے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر مسلمان بچہ، ہر نومولود بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت اسلام، فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. مگر اس کے ماں باپ یہودی ہے تو یہودی بنائے تھے، نصرانی ہے تو نصرانی بنائے تھے، بت پرست ہنود ہے تو بت پرست بناتے ہیں. مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں. مسلمان کیا بنا رہا؟ بولو تم اپنی اولاد کو کیا بنائے. اب اتنے لوگ ہیں، اپنی اولاد ہے، تم اولاد کو کیا بنائے؟ کچھ بنائی؟ پیدا ہوا، پڑھ رہا، بڑھ رہا، پڑھ رہا نہیں، پیدا ہوا، پڑھ رہا، کما رہا، مر جا رہا، ختم. تم کیا بنائے؟ کیا بنائے تم؟ اللہ سے ملا، اللہ کو بتائے، ایمان بتائے، دین بتائے. مسلمان بنائے، ایمان والا بنائے. مسلمان بناتے کس کو بولو؟ مسلمان کس کو بولتے؟ ایمان والا کس کو بولتے؟ محسن کس کو بولتے؟ کچھ بھی بتائیں، کچھ بھی بنائیں نا. مسلمان تو ہم نے پیدا ہوا، اور کافر تو بھی مرو، مشرک تو بھی بنو، کیا بھی بنو، تم اس کی فکر ہے کیا تمہارے کو؟ میری اولاد کیا بن کے مر رہی، فکر ہے کچھ؟ کرے اب تک کتنی عمر ہوئی تمہاری اولاد اتنی ہوگی، فکر ہوئی؟ آیا کبھی ذہن میں فکر میرا بچہ کچھ بننا، دنیا میں کمانا، کھانا، اپنے پیروں پہ کھڑے نا؟ فکر ہوئی نا؟ نہیں ہوئی؟ سب کو، ہر جو باپ کو. مگر میرا بیٹا مسلمان ہونا، مومن ہونا، محسن ہونا، متقی ہونا، اللہ کا ولی ہونا، کوئی فکر کرا؟ آئی دل میں بات؟ ہو خود ہم نہیں ہیں تو اس کو کیا بنائیں گے، فکر کریں گے؟ ہم خود مسلمان پیدا ہوئے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ قد افلح من تزکا. بس کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کسے پاک کرا؟ کوئی بتایا تمہارے؟ وہ پاک ہوا. آج ٹائم زیادہ لگتا میرے کو، تھوڑا سمجھو. میں جو ہے نا جنتی ہے انہیں آج کل علماء کا، اب کیا کر سکتے ہیں، میں کیا بولوں، اپنے علماء ہیں، عامل فاضل کامل سو گئے، کامل عالم فاضل کامل سو گئے، اور ایک جماعتیں بھی نکلے. علماء بھی وہی تھے. یہ مدرسے والے بولتے ہیں، ایک مدرسے والے بولتے ہیں انہوں کچھ مشرک ہے، انہوں بدعتی ہے، انہوں جہنم میں جاتے. حمید جنتی ہے اس وقت، وہ مدرسے والے پورے جنت جہنمی ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے. ایک جو بولتے، ایک دوسرے بولتے انہوں وہابی ہے، انہوں جہنمی ہے، ہم جنتی ہے. ایک عالم آ کے ہوتا انہیں وہ ہے حدیث، انہیں کچھ بتا، انہیں جہنمی، سب جہنمی، ہم جنتی، سب جہنمی، ہم جنتی، ہم جنتی.
اب جو عالم ہے تم کو بیٹھ کے جنت کے پروانے دے دے رہا، اب تم بولے سوب کافر ہم تو جنت، ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، جنت کا پروانہ دے کے چلے گا، تم جنت یہ تم جنت یہ تم جنت یہ، کچھ کرنا ہی نہیں ہے اب تمہارے کو، تم مرے تو جنت میں۔ ارے کیا سند دے کے چل، سرٹیفکیٹ دے کے جا رہے چلیں، ابھی نے کیا کرتا بولو؟ ہر ایک آ کے اپنی قوم کو بول کے تم جنت یہ ہونے جا، اب ہر ایک کچھ کرنا ہی نہیں ہے، پیدا ہونا کمانا کھانا منت جنت میں چلے جانا۔ اب اس کو کوئی غرض نہیں ہے، نہ اس کی ہے نہ اس کی اولاد کی ہے۔ اولاد دیا تو پوچھتا کیا بنایا تو، کیا بنایا؟ میں اولاد دیا تھا، میری نعمتیں دیا تھا، میرا دوست بنایا دشمن بنایا، دشمنوں کے ساتھ لگایا میرے ساتھ، مجھ سے ملایا دشمنوں سے ملا۔ پوچھ کے جو چیزیں بیوی دیے بچے دیے، ایک کھانے کا دانہ بھی دیے تو اس کا بھی حساب دیں گے۔ تو اتنی بڑی دولت دیے، نعمت اولاد دیے بیوی دیے بچے تو نہیں پوچھے کیا بنایا، ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ ہاں تم کیا بنائے، ان کو خود کی فکر نہیں ہے تو ان کی کیا فکر کریں گا؟ اپنی آپ فکر کرو۔ میں قرآن پڑھ کے سنا، قرآن میں اللہ ہماری پوری کاپی نقشہ اتارے پورا اللہ، اور امام صاحب ہر نماز میں فجر کی نماز پڑھ کے سناتی ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان پاک اللہ تعالی جو اعلیٰ ہے، سبح اسم تسبیح بیان کر ربی کا تیرے رب کی، سبح اسم ربک الاعلی جو اعلیٰ ہے، ایسے رب کی تسبیح بیان، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے تیرے کو پیدا کیا اور سنوارا، آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک، کان کی جگہ ہاتھ کی جگہ ہاتھ، جتنے بنانا متوازی طور پہ سب برابر اعضاء جوارے کے حساب سے، ہائٹ کے حساب سے ہر چیز پروپورشنیٹلی بنا، ایک چھوٹی ایک بڑی بناتا، چنچا نگڑا کانا گانجا گنجا ہر نام، ایک بھی چیز میں ذرا پہ رکھا تھا تو وہ نام لگ جاتا، لنگڑا چن للا، ذرا بھی کسی چیز میں عضو میں کم ہوئی اس کا نام لگ جاتا، ارے نہیں گڈا ہے لمبا ہے نکٹا ہے، ذرے سے عضو میں کوئی بھی ذرا کمی زیادہ ہوتی برابر تمہارے کو نام لگ جاتا، مگر اللہ تعالیٰ ایسا سنوارا۔ او فذکر سبح اسم ربک الاعلی خلق فسوی والذی قدر فہدی، پھر تیرے کو تیرا تقدیر بھی لکھا، تیری تقدیر بھی لکھا، تیرا رزق تیرے کو کیا ضرورت ہے، کب کس چیز کی ضرورت ہے وہ میں اندازہ کر لیا، قدر فہدی، اور پھر ہدایت بھی دیا، ہدایت بھی بھیجا، نبی کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، الذی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت بھی دیا، دین حق بھیج کے بھیجا، رسول کو ہدایت دے کے بھیجا، کیا مگر تجھے کوئی کرا نہیں، خدا وہ بھی کرا نہیں، ہدایت بھی بھیجا، مگر تو بھاگ رہا دنیا کی طرف، چھوڑ دیا، اپنے آپ کو پاک نہیں کر لے رہا، اتنی تعریف کر رہا اپنے رب، کیا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے تجھ کو پیدا کیا اور سنوارا، والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، پھر تیرے لیے زمین سے اناج بھی ہوگا، پھر اس کو پھر سیاہ بھی کر دیا، سڑا بھی دیا، پھونک دیا، ختم فنا بھی کر دیا، الذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احویٰ سنقرئک فلا تنسیٰ، اور ہم ایسے میرے محبوب ایسی بات تمہارے پاس بھیجیں گے، سنقرئک فلا تنسیٰ، تم اس بات کو نہیں بھولیں گے، ہم ایک ایسی نعمت دیں گے، یعنی قرآن دیں گے، ہدایت دیں گے، دین دیں گے، ہم آپ کو ایک ایسا دین دیں گے آپ اس کو نہیں بھولیں گے، سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ تعالیٰ بھلا دینا چاہا وہ بھلا دیں گے، الا ما شاء اللہ، فذکر ان نفعت الذکر، یہاں تک تو شروع سے پورا اللہ تعالیٰ، اب نصیحت کرو بڑا، پہلے ہماری تخلیق بتایا اللہ تعالیٰ کیسا کا تخلیق کرا پیدا کرا، اس کے بعد اب ذکر کرو ہے، نہیں تو پھر نہیں کرتے تو پھر اس کا اللہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوسرے کی، یہیں دیکھ لو، قد افلح من تزکیٰ، پس کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لیا، کون ہے پاک کرا؟
ایک آیت ہے، ایک سورہ ہے قرآن میں جو بہت اہمیت کا ہے. میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں وہ سورہ اکثر علماء پڑھتے ہیں، اکثر علماء اس کی، اور کوئی مر گیا تو بھی فاتحہ میں، چہلوں میں، زیارت میں، ختم قرآن جہاں پہ بھی ہوتا وہ سورہ پڑھتے، وہ رکوع پڑھتے. آیت جس کو بولتے آیت الکرسی، بہت اہم. آیت الکرسی بہت اہل سنت الجماعت بہت اس کی جو ہے نا اہمیت دیتے علماء، ہر جگہ وہ پڑھتے، میت میں، چہلوں میں، ختم قرآن میں آیت الکرسی. بلکہ حصار باندھنے کے سوتے رات میں، سوئے اس کے بغیر نہیں سوتے. اور یہ آیت الکرسی قرآن شیطان بھی پڑھا تھا. شیطان بہت خطرناک ہے، شیطان قرآن نہیں پڑھا تھا مولا. ہاں ایک مرتبہ سن لو، تجدید ایمان کی بات ہے، ایمان کو تازہ کرنا. دنیا میں تو اتنی عمر گزار دی ہے نا جی، نہیں ایک گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے تو کیا ہوتا، مگر کیا کرنا، اس میں بیٹھنے کو دل نہیں لگتا. وہاں پوری زندگی تو گزاری دی ہے نا، اتنی زندگی تو گزاری دی ہے نا، مگر ان دیوان کے ٹائم ہے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، ایسا یہاں پہ بیٹھنے نچاتے رہتا ہے یہاں بھی. ارے میں ایسی میری پول کھولتے رہا بولتا ہوں، ارے بھگا وہاں سے نکالو انہیں، میری پول کھولتا میں سے انہیں اس تو ادھر چلے گا تو میرے قبضے سے نکل جاتا ہے. یہاں سے اٹھاؤ، ایسا اٹھاتا ہے یہاں سے پوچھو نہ کو. کافر بھی ایسی بولے سرکار جب علم دین پیش کرے، دین کافروں کے جو سردار تھے، ان کے سردار شیخ، چلو اٹھو بولے، اٹھا کے لے کے پوری اپنی ہر خزانہ اپنے قبیلے کو اٹھا کے لے کر چلو بول کے. آج ان کے چھوٹے چھوٹے رہتے وہ نہیں، آج بھی اٹھا کے لے کے جاتا ہوں یہاں، انہیں میرے ہاتھ سے نکل رہا تھا. ہماری قوت ٹوٹ جاتی، شیطان کی قوت ٹوٹ جاتی. اس کو بولتے آیت الکرسی. اللہ وہ ہے جو حی القیوم، جو قائم ہے اور زندہ ہے. وہی قائم ہے، وہی زندہ ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. وہ ہماری ہر اللہ الہ ہے. الہ بولے تو ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے، ہماری ہر حاجت کو. سمجھے تو نا بولیں گے کیا ہونا ہے. اور جو ہے نا 7th کے بچے کو جو ہے نا پوسٹ گریجویٹ کی بات سمجھائیں گے تو کہاں سے سمجھ میں آ سکتا، سمجھا سکتا. لیکچر سر پکڑ لے کے نہیں ہوتا بھی تم جاؤ بول کے چلے آتا. اتنا سمجھنا پڑتا. حاجت روا، اللہ ہی الہ ہے، اللہ حاجت روا، ہر حاجت کو پوری کرا، ہر حاجت کو پوری. ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے رشتے داروں میں اوپر سے گر گئے، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. ہڈی کے ساتھ ایک رگ بھی ٹوٹ گئی. تو کمر سے دونوں پیروں اپاہج ہو گئے. اچھے تھے، اب نوکری کو جاتے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، زندگی بھر اب نہیں چل سکتے. اب نوکری کو جاتے ہیں تو کون پالنا، بیوی پالنا، نوکری کر کے بیوی پالنا، گھر کی عورت گھر باہر چلے گئی. چلو یہ چل ہو گیا، مگر وہ جو رگ کٹ گئی دماغ سے آتی ہے تو وہ رگ بھی کٹ گئی تو یہ پورا حصہ افاج ہوگا. تو پیخانہ بھی ایسی آٹومیٹک نکل جاتا رہتا، پیشاب بھی آٹومیٹک نکل جاتا رہتا. دھول اور ایک حرکت کام جسم پہ تم بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں، لیٹے رہنا. اب وہ دھولانا کون، خالی ایک رگ کٹی سب پیراں سب برابر ہے. ہزاروں کے پیپر سنا اس کو، خالی پیپر سے لپٹ کے رکھنا ہوں، تھوڑے کو صاف کرتے رہو. بیوی کرنا ہو، دوسرا کون کرتا. حاجت کس کو بولتے، تم دھو لے رہے خود، تمہارے کو اللہ قوت دے رہا، ذرا وہ قوت رک گئی تو دیکھو کیا حال شہر ہے. چل نہیں سکتا ایک قدم، لیٹے رہتا. کیسی حاجت پوری کرا. دیے تو احساس نہیں ہے، جب پکڑ لیتا ہوں وہی تمہاری حاجت روا ہے بولے اللہ تعالیٰ. وہ نہیں، وہی قائم ہے، وہی زندہ ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اس کو نیند پکڑتی نہ اونگ. وہ تمہاری حاجت پوری کرنے میں، تمہاری پرورشی میں. اللہ برا وہ ایسا حاجت روا ہے، تمہارے ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے،
سب سوتے ہیں تمہارے کو، تم بھی سو جاتے ہیں، مگر وہ تمہاری حاجت کو پوری کرنے کے لیے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ وہ ایسا رب ہے، ایسا تمہاری حاجتوں کو پورا کرا، اس کو فرصت ہی نہیں ہے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، اس کو نہیں پکڑتی، نہیں پکڑتی، لا سنۃ نیند، سنۃ میں اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، نہ اونگ پکڑتی، اونگتا تک نہیں جی وہ۔ ارے اونگتا، تم تو بھی چپاسی کی نوکری کرتے بیٹھے بیٹھے اونگ جاتے ہیں۔ انہیں اماں بھی سوتی، باپ بھی سوتے، مگر انہیں سوتا نہ اونگتا۔ کیسا حاجت روا ہے، کیسا رب ہے، ہماری پرورشی میں لگا، ایسے رب کو بھول گئے تو انہیں کیا تکلیف نہیں ہوتی اس کو۔ نبیوں کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، بوا پکار لے رہا، اتنے آئے تھے مگر تم کو دھکا تک نہیں رکھا۔ ایسے سخت پتھر دل ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا، پتھر بھی جو ہے نا پھٹ کے اس میں سے پانی نکلتا، مگر ہمارے دل ایسے سخت ہے، اتنا اللہ پکارا تھا بھی ہمارے کو بولا، قرآن میں بولا نا، پڑھتے ہیں مگر سمجھتے ہی نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اوہ لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے جو کہ ارے لہ ما فی السماوات، کون ہے سمجھ رہے ہو؟ آسمان اور زمین کا مالک، پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، تمہاری خدمت میں ایسا لگا ہوا ہے، تمہاری خدمت میں ایسا لگا ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ زمینوں آسمانوں کا مالک ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے جیتی کرنی، فکر خدمت کرنے کی، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تمہاری پرورش کرنے کی ضرورت، سوتا بھی نہیں، یونگتا بھی نہیں، لگا ہوا ہے تمہاری پرورش میں۔ کون ہے وہ؟ ایسا سمجھ رہے کیا وہ کوئی ایسا تمہارا چپراسی ہے، تمہارا غلام ہے؟ ارے زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ تمہاری پرورش میں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے تمہاری حقیقت ہی کیا ہے؟ مگر انہیں اس کا حقیقت، اس کا مقام کیا ہے؟ اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اس کا نام تک نہیں کرتے، اس کا ذکر لیتے نہیں، اس کی طرف آتے نہیں، اس کے بھاگ رہے ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں۔ ارے ایسے پروردگار سے چھوڑ کو بھاگ رہے ہیں، دنیا میں بھاگ رہے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا لہ ما فی السماوات من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پھر اس کا وہ مقام ہے، اس کو کوئی ایسی بادشاہ ہے، وہ ایسا مالک ہے، وہ کوئی اس کے سامنے حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اب بڑے ساری کائنات اس کے سامنے تھرراتی ہے، ایسا بادشاہ ہے، ایسا مالک ہے، وہ تمہاری پرورشی میں لگا ہوا ہے جی۔ ارے ایسا خدا، اب اس کے بعد اس کو تم چھوڑ دے تو اس کو کتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں اللہ جس کو اجازت دیا تو سفارش کر، اس کی تو کر سکتا، جس کو اجازت نہیں، جس کو اجازت دیا صفات کرو تو وہ نہیں کر سکتا دوسرا، اور اس کے سوا اس کے وہاں پہ کسی کی نہیں چلتی ہوا، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش گوش نہیں چل سکتی۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا قوت والا ہے، وہ خود مختار ہے، مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء یفعل اللہ ما یرید، ایسا بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، وہ اس کی ایسی شان ہے، وہ ایسا مالک ہے، وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ایسی اس کی وہ ہے، قوت ہے کہ اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، سفارش نہیں کر سکتا، تو اپنی انبیاء لرزبان میں حشر کے دن ایسا پروردگار ہے۔ کہتے ہیں لا تاخذہ سنۃ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں، ایسا عالم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا لہ ما فی السماوات، ہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اس کے علم میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں لے سکتا، جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم نکال لیتا ہے، جب چاہے جب دیتا ہے، جب چاہے۔ اب جب علم لے لیتا ہے کیا ہوتا ہے علم لے لی تو جسم صبح، علم لے لی تو کیا ہوتا؟ خل بند کر دیا، علم لے لیا تو کیا ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب مرا نہیں، روح قبض نہیں کرا، خل بند کر دیا، علم لے لیا تو اس کو کیا بولتے؟ ڈاکٹر صاحب کیا
علم نہیں آ رہا, کوما میں خالی دیکھتے رہتا, کچھ بھی نہیں, علم آ رہا ہے اس نے اس میں, کوما میں رہتا ہوں خالی دیکھ, اس کو کھلانا ہے پلانا دوسرا ہے, کھانے کا اس کو کچھ علم ہی نہیں آنا, کھانا پینا کچھ علم ہی نہیں آنا, سب تمہارے کو علم دے رہا اللہ, اس کو نہیں دے رہا. تو نہ کوما میں اس کو سب تم کرنا, خالی صورت دیکھتا ہے, پڑے رہتا برسوں میں, مہینہ 2 مہینے سال 2 سال ویسے پڑے رہتا ہوں. اس کو نلیاں وہ سب تم ڈالنا, اس کو بولتے جو ہے نا اس کا علم روک دیا اللہ تعالیٰ, یہ حال تمہارا کام, تم اپنا کام آپ نہیں کر لے سکتے, کوما میں رہتے, پوروں کو کوما پڑ جاتا, اللہ ایسا ہے علم روک دیتا, اس کے علم میں نہیں لے سکتے, مگر اللہ دے رہا تمہارے کو علم. لا تأخذہ سنۃ لہ کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب پوروں کو سمجھانا بہت زیادہ, اور اس کی جو ہے نا اس کی کرسی کے 4 پیر ہوتے, وسیع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو احاطہ کیے ہوئے, اپنے احاطے میں لیے, اس کے قبضے قدرت میں. اعتبارات الہ, کرسی کے 4 پاؤں ہوتے, 4 اعتبارات سے وہ کائنات اس کے قبضے میں احاطہ کیے ہوئے. یہ اعتبار اسی کے, انہی اعتبارات میں دنیا ہے, یہ اعتبارات میں, ان اعتبارات ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے. کیا وسیع کرسیہ السماوات ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کیا ہو رہے ہیں, ولا یؤودہ نہیں تھکاتی اس کو, ولا یؤودہ حفظہما, ساری کائنات زمین آسمان ساری کائنات کو اس کے احاطے میں, اس کے حد میں, اس کے احاطے میں, اس کے حد میں, اس کے ہاتھوں, اس کے قبضے قدرت میں. ولا یؤودہ, اور نہیں تھکاتی اس کو, حفظہما, اس کی حفاظت, یعنی کائنات کی حفاظت میں لگا ہوا ہے, تھکتا نہیں, نہ اونگ ہے نہ نیند ہے نہ تھکتا ہے. پرورش میں کائنات کی ایسا لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, بہت بڑا جاننے والا ہے, ایسا بڑا عالم ہے, یعنی ہر ذرے سے وہ واقف ہے, کسی سے بے خبر نہیں ہے, اپنی ہر مخلوق سے وہ باخبر ہے, اور اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. کیا نہیں اتنا بولا اللہ نے, اپنی تعریف میں کیا ہوں سو بتا دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ہوں, مخلوق کی پرورش کیسا کروں, ایک پورا آیت الکرسی پوری وہی بتا رہا اللہ نے. اس کے بعد لا اکراہ فی الدین, دیکھ رہے ہیں آخر اس میں کیا بولا, لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی ہے, دل بولا تو ایمان لو, من چاہتا ہے تو انکار کرو. تمہارے پہ چھوڑ دیا, زبردستی نہیں ہے, چاہے تو ایمان لاؤ چاہے تو چھوڑ دو, ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. جب ہم دیکھ لیں گے, جب تم آئیں گے ہمارے پاس, ثم الیہ ترجعون, تم ہماری طرف بھی لوٹ کے آئیں گے, جب بتائیں گے ہم تمہارے کو. اتنا بولے تو ہماری بات سننے نہیں آ رہا, کان پہ یہ کان میں سے سن رہا ہے, یہ کان سے نکال دے رہا, ہماری بات نہیں سمجھ رہے, کہ کان دیتا ہمارے پاس ہی آنے والا ہے. ہاں جب ہم بتائیں گے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد, تحقیق کی, تبینہ ظاہر کر دی ہم نے, رشد ہدایت, من الغی گمراہی میں سے ہم ہدایت کو نکال کے بتائیں. گمراہی کیا ہے, ہدایت کیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت, اور جس نے طاغوت سے انکار کر دیا. فمن یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت یعنی گمراہیوں سے کفر کر دیا. فمن یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت سے گمراہی سے انکار کر دیا, کفر کر دیا. ہم بھی کافر ہیں, تم کافر کو کافر بول رہے, اس آیت سے ہم بھی کافر ہیں, اس آیت میں ہم کافر کو کافر بول رہے, مگر اس آیت میں ہم بھی کافر ہیں. تم کس کا انکار کرے, تم اللہ کا انکار نہیں, گمراہیوں کا انکار کرے. ہم بھی کفر کریں نا بھائی, کس سے کریں, کفر سے, شرک سے, نفاق سے, بدعت سے, یہ گمراہیاں ہیں. گمراہیاں کیا, گمراہیاں کیا, کفر ہے گمراہی ہے, شرک ہے گمراہی ہے, نفاق ہے گمراہی ہے, کفر, شرک اور نفاق, ارتداد, یہ گمراہی ہے.
ہم بھی کفر ہے، اس سے ہم ان سے انکار کریں تو فمن یکفر بالطاغوت، جس نے ان طاغوتوں کا، ان طاغوتی جو ہے نا قوتوں کا انکار کیا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لایا، تو ان کا انکار کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کا انکار کرنا ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. کیا ویؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لائے. تو یہ کافر اور مشرک جتنے شرک کریں، نفاق کریں، ارتداد کریں، کفر کریں، ان سب کا انکار کر کے ایمان اللہ پہ لانا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تمام یہ گمراہ یعنی کافر مشرک گمراہ نہیں ہے، منافق گمراہ نہیں ہے، ان سے انکار کریں. ہم بھی کافر ہیں، ہم ان چیزوں کا انکار کریں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ان گمراہیوں سے انکار کریں اور اللہ پر ایمان لائیں. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے ایک مضبوط ایک لوہے کا کڑا مضبوطی سے پکڑ لیا. فقد تحقیق کے، استمسک پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوطی کے ساتھ، عروۃ الوثقی یعنی لوہے کا کڑا، لوہے کا کڑا لم انفصام عنہ، وہ ٹوٹنے والا نہیں. لم انفصام عنہ، وہ ٹوٹنے والا نہیں. تو ایمان لانا تو ٹوٹنے والا نہیں. جو ایمان والا ہے اس کی نسبت اللہ سے ٹوٹتی نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، نہ خبر میں. ان گمراہیوں سے انکار، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا. کس سے؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا. قد افلح من تزکا، جس نے ان سے پاک کر لیا. ان کو رکھا تو نہ پاک، ایمان نہیں آتا. ان کو نکالنا پھر ایمان لانا. یہ رکھ کے ایمان لایا تو کافر بھی ویسا لاتا، مشرک بھی ویسی ایمان لاتا. سمجھ میں؟ وہ من تزکا، وہ وہاں پہ وہ زکا کی پاک کرنے کو ایسی، پھر آیت الکرسی سنانا پڑا میرے کو، سمجھے؟ اس کا ترجمہ پہ بتانا پڑا. تو ایمان کیسا لانا؟ ان سے پاک کرنا اپنے آپ کو. کیسا پاک ہوتا ہے؟ تو جو پاک ہے ان کے پاس جانا، جن کو پاک کرنا تھا ان کے پاس. اب پاک کون کرے؟ میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر دوں، اب زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں. ایک بات، اب پاک کرنا بولا تو وہ کامیاب ہے. فتح فلاح بولے اللہ ایک آیت میں، یہاں پہ بولے مضبوط لوہے کا کڑا پکڑ لیا بولے. اس میں اور بہت ہے، نصرت نے اللہ بتایا، خوشخبریاں دیا تو، مگر اب پھر وہ خوشخبریاں سناتے. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ پاک کس کو بولنا، پاک کس کو بولتے. میں وہ ایک بتاتا ہوں. ہمارے ماں باپ ہمارے جسم اعضاء جوارح سے واقف تھے، اور جسم اعضاء جوارح کو پاک کرنا ان کو آتا تھا. تو جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری ماں پاک کری نہیں ہمارے کو، پیخانہ کر لیے، پیشاب کر لیے، سب کر لیے، پاک کرے نہیں. جب ہم دھو لینا آتا تھا، دھونا معلوم تھا. جب تک ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم کو ہاتھ نے منہ دھو لیے، ناک، تو جب تک ہمارے کو اعضاء جوارح کے تشخص نہیں تھا، آنکھ کس کو بولتے، کان کس کو بولتے، پاؤں کس کو بولتے، ہاتھ کس کو بولتے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. عقل آئی ہی نہیں تھی، معلوم ہی نہیں. اپنے اعضاء جوارح کو ہم نہیں پہچانتے تھے. تو ماں پہلے وہ سکھائے. جب تک وہ نہیں معلوم ہمارے کو، جب تک وہ معلوم کراتے رہے، بیٹے بیٹے آنکھ کہاں ہے، یہاں، یہ کان ہے، یہ آنکھ یہ ہے. بیٹے بیٹے ناک کہاں ہے، یہاں ہوتا. ارے وہ آنکھ ہے، ناک یہ ہے. بیٹے بیٹے دانت کہاں ہے، یہاں ہے. یہ ہوتا ہے بیٹے، دانت اندر ہے. تو تشخص کراتے رہے. پاؤں، ہاتھ کہاں ہے بیٹے، تو یہاں بتاتا، یہاں بتا، نہیں یہ دان ہے، یہ ہاتھ ہے. بیٹے پاؤں کہاں ہے، ہر چیز کا تشخص ماں باپ کو معلوم تھا. تشخص کرائے، پہچان کرائے. ہاتھ اعضاء جوارح کے، ہمارے پورے اعضاء جوارح، آنکھ، ناک، کان، منہ، سب کی جانتا بندی رہا. جب تک ہم کو معلوم نہیں، سمجھے نہیں، ہم کو جانے نہیں کہ کون سا عضو کیا ہے، اس کی پہچانت کیا. جب ہم پہچان لیے، صحیح سے بتا دیے. اب آنکھ کہاں ہے، کان کہاں ہے، منہ کہاں ہے، سب صحیح سے بتا دیے. اب انہیں دھونا چھوڑ دیے. اب انہیں دھونا، جب ماں باپ اعضاء جوارح کو جانتے رہے، تمہارے کو اس کی پہچانت کرا دیے. جب تک پہچان نہیں ہوئی، انہیں دھوتے رہے. جب تم کو پہچانت ہوگی، چھوڑ دیے. اب دھلاتے اب دھلاتے، پہچانت ہونے کے بعد نہیں دھلاتے. دھولے کیا ہو رہا، نہیں ایک بار چل دھولے کیا، منہ ناک صاف کر کیا، نہیں چل مارتے، دھولے کیا.
दांता देख पीले चल दांता मांझ क्या पैरा देख चिक्का चिकड़ के फरस खराब चल धो गया पैरा और नहीं वैसी अरे मार उसको रोक समझे। तो माँ बाप को हमारे आज़ा जवारे से वाकिफ़ थे, तशख़्ख़ुस करा के पहचान करवा के, जब तक पहचान नहीं हुई साफ़ करना नहीं आया, पहचान के साथ फिर साफ़ कर लेना भी आया, मुंह धो लेना आया, दांता साफ़ कर लेना, आँखें साफ़ कर लेना, आँखों का मैल, कानों का मैल सब निकाल लेना है। जब तक उन्हें धोते रहे धुलाते रहे मेहनत करते रहे, जब आ गया अब नहीं लगा समझे। मगर ये कुफ्र और शिर्क गुमराही कहाँ रहती है, शिर्क कहाँ रहता है, कुफ्र कहाँ रहता है, निफाक कहाँ रहता है, बोलो कहाँ रहता है? दिल में रहता। ये कुफ्र और शिर्क निफाक साथ रहा, दिल में रहा तो दिल नापाक है। पाक करना किसको बोले, पाक करना किसको बोले? ये सब कहाँ रहते हैं? दिल में रहते। दिल कहाँ है? अम्मा को मालूम ना बाबा को मालूम, दिल का। ये दिल नहीं है, ये दिल नहीं है, ये दिल हैवानी दिल है। तुम हैवान भी है, इंसान भी है। डॉक्टर साहब हैवान भी है, तुम इंसान भी है। ये दिल जो तुम्हारे दिल में सीने में दाएं तरफ जो मखरूती शक्ल का खून का गोश्त का लोथरा लग रहा है, वो दिल हैवान को भी है, कुत्ते को है, बिल्ली को है, सूअर को है, सबको है, सबको। ये दिल ये हैवानी दिल है, ये हैवानी दिल है। यहाँ कुछ भी नहीं रहता, सिर के ऊपर। फिर कौन सा वो दिल जो अल्लाह ताला इंसान को दिया उसमें रहता, वो कहाँ है? वो तुम्हारे को दिल है। अल्लाह खल भी दिया, जिस्म भी दिया, रूह भी दिया। इंसान को 3 चीज़ें दिया, जिस्म दिया, खल्ब दिया, रूह दिया। समझ में आ रही बात? इंसान को 3 चीज़ें दिया। ये खल्ब नहीं, ये खल्ब के अलावा ये जानवर को खल्ब है। जो इंसान को खल्ब दिया और किसी मखलूक को खल्ब नहीं दिया अल्लाह ताला, सिर्फ इंसान को दिया, सिर्फ इंसान को खल्ब दिया। और वो खल्ब में कुफ्र और शिर्क रहता। तो अम्मा को मालूम नहीं, बाबा को। वो आप पाक नहीं कर लिए, अल्लाह हम यहाँ बोल रहा जो पाक करा, मन तज़क्का क़द अफ़लह मन तज़क्का। जिसने उस खल्ब को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। जिसने गुमराही से तौबा कर लिया, अपने गुमराही दिल में से निकाल लिया, उसने गोया एक मजबूत लोहे का कड़ा पकड़ लिया, कभी टूटने वाला नहीं, दुनिया में ना खबर में ना आखिरत में। यूँ समझ में आ रहा? तो अब ये दिल को कहाँ है, ये दिल कहाँ है मालूम करना। किसको बोलते हैं ये दिल? और इसकी नापाकी क्या है वो तो किसी को मालूम ही नहीं, जो अल्लाह दी। वो नापाकी क्या है? शिर्क उसमें आया दिल में तो शिर्क दिल नापाक हो गया, कुफ्र आया तो दिल नापाक हो गया, निफाक आ गया तो दिल नापाक हो। तो दिल कहाँ है और वो कैसा साफ होता है? अब ये किसको मालूम, कौन बतना? ये माँ बाप के पास जो उनको मालूम था वो बता दिए। अब ये दिल किसको मालूम? अल्लाह के रसूल को मालूम। ये दिल किसका पता किसको है? अल्लाह के रसूल के। अब माँ बाप के दामन से रसूल के दामन में आना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बस इधर देखो, वो जान दो, भाड़ में जान दो। ये असल बात ईमान की। शैतान देखो अलग, हाँ जब असल बात आ रही ना उसको पहचानत करा रहा हूँ, शैतान की पहचान करा रहा हूँ। जब उसको पहचानत करा रहा हूँ ना, जब इधर लाया आए, अब सब मेरे को छोड़ के उधर देख रहे। अरे वो क्या देखते, वो कर लेने वाला कर लेते, मगर सबको उधर कर दिया। कितना बदमाश है देखो ना। शैतान को पहचाना, हिजड़ा भागता, अब खामोश बैठे तो, नहीं तो उधर ही छेड़ते थे पूरे, मेरी बात को छोड़ते ही थे। हाँ समझ में? तो अब वो दिल को पाक करना है तो दिल नाम अम्मा को वाक़िफ़ है। कोई दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के रसूल है। और जो अल्लाह के रसूल के दामन से जो वाबस्ता है, जो औलिया है, उनके उससे वाक़िफ़ है। तो तुम उनकी सोहबत में जाएंगे, जब तक वो पाक करते रहेंगे, वो धोते रहेंगे। जब तुमको उसका तशख़्ख़ुस बताएंगे, धो लेते रहो तुम धो लो, तो तुम्हारे को उसकी जब पीर की ज़रूरत नहीं। जब तुमको धो लेना आ जाएगा,
جب تک پیر دھوتے رہے گا، اگر وہ واقعی پیر کامل ہے، اگر صحبت شیخ سے، اولیاء اللہ سے صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، تشخص ہے اس کو قلب کا جس کو اللہ نے دیا ہے، اور وہ پاک، تو وہ پاک کرتے رہیں. کب تک؟ تمہارے اندر سے کفر و شرک کو نکالتے رہیں گا، جب تک تمہارے دل کو پاک کرنے کا طریقہ بتائیں گا. کیسا پاک ہوتا؟ وہ پانی سے پاک نہیں ہوتا. کیسا پاک کرنا اس کو، کیسا نکالنا اس کو، وہ فن اس کو ہے، وہ ایک فن ہے، وہ فن ہے، وہ اللہ کے رسول ہے. اس سے جو اللہ کے رسول سے جو فن سیکھا، اس کے پاس، اہل فن کے پاس جاؤ، تو انہیں وہ تمہارے خلق کو پاک کرنا بھی کرتا، پاک کر لینا بھی بتاتا. جب تم پاک ہو گئے تو اللہ کا مضبوط دامن ہاتھ سے پکڑ جو تمہارے کبھی وہ ٹوٹنے والا نہیں، اور تم کامیاب ہے. تو اب ماں باپ کا دامن چھوڑ کے رسول کا دامن، جو رسول کا دامن نہیں چھوڑا وہ حد ہے، وہ کفر شرک نفاق ارتداد کیا ہے؟ حدود اللہ ہے، وہ حدود اللہ ہے. حدود سے اللہ کے حدود سے پار ہوگا، دین کے حدود سے پار ہوگا. جو کفر کرا دین کے حدود سے پار ہوگا، جو شرک کرا دین کے حدود سے پار ہوگا، جو کفر کرا دین کے حدود سے پار، جو نفاق کرا دین کے حدود سے پار ہوگا. تو اللہ کے رسول جو ہے نا اس حدود سے پھر دین میں نہ آتے. اب دامن ان کا چھوڑا، ان سے بھاگ رہا، تو تیرا دل پاک نہیں ہوتا. اور یہ دل جو تیرے کو کام نہیں آتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے ہی بول دیا، یوم لا ینفع مال و بنون. حشر کے دن اللہ تعالیٰ بولا، قیامت کے دن، آج کے دن، یوم لا ینفع مال و بنون. اے وہ بندے، آج کے دن تیرا مال کام آئے گا، نہ تیری اولاد کام آئے گی. کوئی چیز تیرے کو آج قیامت کے دن، حشر کے دن کام نہیں آئے گی. الیوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو میں جیسا قلب دیا تھا پاک، ویسا قلب جو پاک لائیں گا کفر اور شرک سے، نفاق سے، انہیں کامیاب ہے. اس دل کو پاک کر لے کے جاؤ، دامن میں رسول کی آؤ. اور جو رسول کی صحبت میں بیٹھا، ان سے رسول کی صحبت میں بیٹھنے والوں سے اللہ والوں کی صحبت میں آ. وہ بھی تلاش کر، کیونکہ اللہ والوں کی بھیس پہ بہت سارے پاکٹ فلیرا بیٹھے ہوئے. تلاش کر اللہ والا کون ہے، صحبت میں ان کو کیسا پہچاننا، وہ اللہ والوں کے پاس آپ بتاتے کیسا پہچانا. اللہ والا، حقیقی اللہ والا جو کامل پیر ہے، اس کی پہچان کیا ہے بتاتے اللہ والے. میں نہ تجھے پہچان سکتا. تو ان کی صحبت میں آنا، دعا کرنا، طلب کرنا، صحبت میں بیٹھنا، تلاش کرنا، طلب کرنا اللہ سے. اللہ تعالیٰ دیتا تیرے کو، ایسا اللہ کا ولی بتاتا، ملاتا تیرے کو، جو تیرے دل کو پاک کرنے والا. تو دامن رسول میں اب آنا پڑے گا. دامن رسول سے بھاگ رہی، جو ان کا دامن پکڑا، ان کا دامن تو بھی پکڑ. تو اس لیے جو ہے نا، نصیحت کرنے والا ہونا، ان چیزوں سے بچانے والا ہونا. یا یوم لا ینفع مال وبنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین. اور جو متقی ہوں گے، ان سے پاک کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اور اپنے قلب کو ان چیزوں سے پاک کریں گے، تو اللہ تو جہاں ہے وہاں جنت لا کے کھڑا کریں گے. وازلفت، جنت میں تیرے کو جانا نہیں پڑے گا. جنت کو تو جانا نہیں، تو جہاں کھڑا وہاں جنت آئی. ازلفت الجنۃ للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین. اور لے جا کے جہنم، جو گناہ گار ہے، مشرک ہے، کافر، اس کو لے جا کے جہنم میں ڈھونس دیں گے، اس کو لے جا کے پھینکیں گے جہنم میں. اور جنتی کو جانا نہیں پڑے گا، جہاں انہیں ڈرا وہاں جنت آئیں گے. وازلفت الجنۃ للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین. غاوین جو غبن کرنے، کفر اور شرک کرے، گناہ کرے، گمراہی کی طرف بھاگے. اللہم. تو میں فاضل مقدس ایک بات بولے، تو میں ہی بولا اللہ والوں کی دنیا کی طرف بھاگ رہے. تو اب نصیحت، اچھا سننے تو آنا نا، تو دامن پکڑو اللہ والوں کا. اور اب ہم جب ایڈورٹائز کریں، اتنا ایڈورٹائز کروں میں، کب سے کروں میں، اتنے یعنی تم کو راستہ بتا رہا ہوں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں ملتا، وہ اتنا بتاؤ. اس کے بعد بھی نہیں جائیں گے تو جاؤ، کدھر جاتے دنیا کی طرف. یہ تو کام آنے والے ہیں دنیا. تم دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جاتے. مریں گے ضرور، ایک دن ضرور مریں گے، اور قیامت ایک دن ضرور آئیں گی، انجام کو ضرور پہنچیں گے. اور دنیا سے تم کچھ نہیں لے جائیں گے، صرف ایک قلب سلیم لے جائیں گے. کچھ نہیں آئیں گا تمہارے ساتھ. بہادر ذات ننگے جیسا پیدا ہوئے ویسی جائیں گے، کچھ نہیں لے جائیں گے. کیا بھی کر لو تم دنیا میں، کتنا بھی کر لو، کچھ نہیں لے جائیں گے. صرف دل لے جائیں گے، یہ ایمان، جس میں ایمان رہے گا. غلط بول رہا ہوں، حقیقت ہے. میں جب اپنی طرف سے بات نہیں ہو رہا، حقیقت ہے. تو حاصل کر لو، اپنے قلب کو پاک کر لو،
گمراہیوں کو سے نکالو. جو شرک اور کفر کس کو بولتے ہیں وہ تک نہیں معلوم. تو خلق کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم. پاک کر لینا وہ بھی کیسے نہیں معلوم. پاک کر لے کیسا کرنا وہ بھی نہیں معلوم. تو یہ سب جاننے والوں کی صحبت اختیار کرو. ورنہ یہ ڈاکٹر ہے انہوں پڑھتے اب تک وہ پڑھتے رہے انہوں کیسے باتیں کرے انہوں کھڑے گئے. بڑے بڑے علماء نے کرنا وہ باتیں کرے انہوں میرے کو اتنا اچھال دیے بول کے باتیں انہوں بیان کر کے میرے کو اتنا اچھال دیے. وہ کیسا بولے انہوں اس کو پائے انہوں ابتدا بات ابھی تو لے رہے انہوں تعلیم بات سن رہے انہوں سنے تو اتنا بولے انہوں. کوئی عالم فاضل کامل نہیں بول سکتا انہوں جو بیان کرے. انہوں مٹی کے پلیٹ میں 2 گشتہ بریانی کھلائے. چاندی کی پلیٹ میں عالم تمہارے کو خشکا بھی نہیں کھلا دال روٹی بھی نہیں کھلاتا. انہوں وہ باتیں بولے میرے کو اتنا بھڑکنا پڑا اتنا بولنا پڑا. حالانکہ صبح سے تھکا ہوا ہوں صبح سے یہ لوگ کے پیچھے پڑا. ایک جماعت ہے بھی میری دن آئے ہوئے مہاراشٹر سے آئے ہوئے. تو ان کے یہاں سے وہ لوگ اتنی دور سے آئے تو میں ان کے یہاں سے صبح سے بیٹھا ہوں اور ایسے ہی بیٹھا ہوں. اور میری عمر 75 سال ہے. اور بیٹھا تو کب سے 2 بجے سے بیٹھے تھا 1:30 بجے سے بیٹھے 1 بجے سے بیٹھے 1 بجے سے ایسے ہی بیٹھا ہوں پھر بھی بیٹھا ہوں. اب تم تھک کے جا رہے تھوڑا تھک گئے مگر میں نہیں تھکا. اللہ اتنی قوت دے رہا ہے سمجھانے. میں سیکھا. میں پہلے تمہارے کو دوپہر میں بولا کہ میں زکوٰۃ کھا کے نہیں سیکھا زکوٰۃ کا کھا کے نہیں سیکھا. پڑھیں تو کیسا پڑھیں زکوٰۃ کے چندہ تب چندے سے پڑھیں زکوٰۃ دیے سو قربانی کے گوشت یہ لوگ پڑھ کے نہیں کرو انہوں یہ کام بتا دیں. میں نوکری کر کے بیوی بچوں کو پال کے صحبت شیخ میں رہ کے میں علم حاصل کرا. کیا سمجھے میں کما کے اپنا کھا کے بیوی بچوں کو پال کے صحبت میں ٹائم نکال کے صحبت شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل کرا. اب یہ علم دے رہا ہوں تو بھی فری میں دے رہا ہوں. بتاؤ کوئی تم میں سے میرے کو کوئی تنخواہ دے رہا میرے کو پال رہا میری فکر کرا کوئی اتنے مرید ہیں. ابھی بھی میں اپنا کھا کے تمہارے کو یہ دے رہا ہوں. بہت بولنا ہے انہیں بہت باتیں بول دیے. شریعت طریقہ حقیقت تمہاری بات اگر سمجھاؤں گا نا پھر تم نہ بیٹھے تو سمجھا مگر نقل زیادہ اب نہیں بولتا. اگر سمجھنا ہے شریعت کس کو بولتے طریقت کس کو بولتے حقیقت وہ بھی سرکار کی ہے. تم جب احسان کا جو بتائے تم کہ احسان کیا ہے ان تعبد اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا. کون سا عالم بتاتا جی عالم سے حامل کامل کون سے جو کون سا جامع اظہر کا عالم بھی نہیں بتاتا اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا نہیں بتا سکتا اللہ کو. مگر اللہ کا غوث کا غلام بتاتا کہ اللہ کو دیکھ کے کیسے عبادت اللہ کو دیکھ کے بغیر نہ عبادت ہی نہیں کرتا غلام غوث. اللہ کو دیکھا نہیں تو عبادت ہی نہیں ہے اس کی. دیکھ کے عبادت کر. غلام غوث قادری جو حقیقت میں قادری 4 آنے کا 8 آنے کا قادری نہیں 4 آنے کا چشتی 4 آنے کا قادری نہیں. ہمارے دادا پیر فرماتے تھے قادری چشتی 8 آنے بنا تم. اگر کوئی قادری چشتی بننا ہے میرے صحبت میں آ تو زندگی لگائے تو بھی نہیں بن سکتا. مگر بنانا بولتے میں 8 آنے بن 8 آنے میں کیسا 4 آنے کا لال رنگ لے لے 4 آنے کا ہرا رنگ لے لے 4 آنے کا لال رنگ لے لے کرتا رنگ لے 4 آنے کی ہرا رنگ لے لے لنگی رنگ لے قادری چشتی ہو گیا. 8 آنے میں قادری چشتی بنا. اگر قادری چشتی بننا تو غوث عبد القادر ایک پوری زندگی لگائے عبد القادر جیلانی پوری زندگی لگائے تو جب انہوں قادری بنے تو قادری 8 آنے میں بننا کپڑے پہننے کے قادری چشتی بنتا. کیا سمجھے. تو بہرحال یہ رستے پہ آؤ وہ حدیث جو ہے نا وہ عرفان کیے تھے قادری چشتی کی حدیث ہے وہ. اور وہ کیا طریقت کیا ہے حقیقت کیا شریعت کیا ہے حقیقت کیا ہے معرفت کیا ہے وہ بھی حدیث ہے. سرکار وہ بھی سکھائے صحابہ کو. الشریعت قولی الطریقت فعلی الحقیقت احوالی المعرفت وصالی. یہ سرکار کا حدیث شریف ہے. طریقت سرکار کی ہے. یہ بعد میں یہ اہل حدیث بعد میں جتنے فرقے بنے نا اہل سنت و جماعت کو غلط ثابت کرنے کے وجہ یہ حدیث شریف ہے. وہ حدیث جبرائیل ہے جس میں حدیث احسان ہے
جس میں اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا ہے. اور یہ حدیث ہے الشریعت قولی، میرا قول میری شریعت ہے، شریعت میرا قول ہے. الطریقۃ فعلی، طریقت میرا فعل ہے. الحقیقت جو ہے احوالی، حقیقت میری احوال ہے. معرفت وصالی، میرا وصال ہے. وصال کے معنی ملنا، اللہ سے ملنا، یہ میری معرفت ہے. معرفت بولتے ہیں پانا، پہچان، جاننا پہچاننا، پا لینا، اس کو بولتے ہیں معرفت. تو یہ سرکار کے زمانے سے یہ لوگ سب طریقت اللہ والے مرشد، یہ لوگ اب بھڑکا دے. چور بھی رہتا، پاکٹ پلیر بہت پیدا ہو گئے بھائی. پاکٹ پلیر کیسا رہتا ہوں؟ پاکٹ پلیر مثال دے تو سمجھو ذرا، میں بولنے کچھ رہا تو بولتے جاتا ہوں. پاکٹ پلیر کیسا رہتا؟ بس میں تم جا رہے ہیں یا ٹرین میں جا رہے ہیں، ایک پاکٹ پلیر انہیں جو ہے نا ایسے چیتڑے لا لے کے کپڑوں کو آئل گندے، آئل ہے، نیٹ ہے، ریٹ ہے، گو لگا ہوا ہے، بو آ رہی، بدبو آ رہی اس میں سے، منہ بالا ایسے الٹام بنے ہوئے، گاڑی میں بس میں چڑھ گیا انہیں. تم بیٹھو بیٹھو، جگہ دیتے بیٹھو بول کے، اگر بیٹھو صاحب ہٹو بیٹھنے نہیں دیتے. تو پھر ایک آدمی آتا سوٹ بوٹ میں آتا، ہائٹ سوٹ بوٹ ٹائی اس میں آتا، پینٹ شوٹ سب ہے. اور سب بیٹھو بازو بیٹھتے، ہاں تم بازو بٹھاتے ہو اس کو، انہیں نہیں بولے تو نہیں آپ بیٹھو ملا لیں. دوسرے اسٹیج پہ اتر جاتا ہوں، اترے کے بعد تم دیکھو تمہاری پاکٹ غائب ہوتی. تو پاکٹ پلیر ایسا آتا تم اس کو پہچاننا نہیں. پاکٹ ایسے پاکٹ پلیر نا بہت ہے، ان سے بچنا ہے. وہ جبا ٹوپی شملہ زوب رہتا. شملہ کو تو تم نکو سمجھو رہے بھائی، تمہارے کو نہیں بول رہا ہوں میں. تم دھوکہ پاکٹ نہیں مارے تم کسی کی، تم اپنا ایک لباس سنت کا پہنے، مگر جو ہے نا بیٹھ کے مرشد بن کے بیٹھے ہیں، پیراں بن کے، پیر بغاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ان کو دیکھ کے لوگ ارے پیراں ہی چیز رہتے، پیراں ہی چیز رہتے. شیطان بتا رہا ہوں یہ ہے، اب ان سے دور کر دے رہا. اس میں ایک اصل بھی رہتا، حقیقی ایک پیر بھی رہتا، وہ ان کو بتا کہ یہ پیروں سے روک دے رہا ہوں. یہ شیطان کا بھروا ہے. جو پہچان کے ہمارا اپنے کو ضرورت ہے تو ویسے پہچان کے اس میں سے نکال کے ہم سے حاصل کرنا. نہیں تو ان لوگ انہیں بتایا ایسا، ارے ہاؤ سو پیراں ایسی شہر ہے بھائی، پورے بٹے باز ہے، گئے تھے جیواں سیتے مریدوں کے جیواں کاٹ کے جیتے، گاڑیاں پیٹاں پالتے ہوئے بڑے بڑے گاڑیاں چلا دی. تمہارے پاس جانے نہیں تھا پیروں کے پاس. تو لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بہت بول دیا، نہیں تھکا دیا، اللہ حفاظت کرے. میرے کو ڈاکٹر صاحب پریشان کر دے میرے کو. میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہنے اور سننے کی توفیق ہے، پہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے، سامعین کو بھی سماع قبول دے. تیرے اولیاء کے علمی فیضان سے مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نہ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یہ نصیحت تم کبھی سنے نہیں، اب سنیں گے بھی نہیں، کیونکہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں، انہیں بولیں گا بھی نہیں. ہونا ہے تو آؤ. اور دوسری جگہ اور جو ہے نا دوسری جگہ کوئی نہیں ملتا، جاؤ ڈھونڈ لو یہ بات. اور یہ سوال آ کے میرے پوچھو، حضرت دل کا ہے، بیٹھو بتا دو کیسا پاک کر لو، بیٹھو پاک کر کے بتا دو. تم یہ جتنے بات ہم کر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں شوق سے وہ چیزیں لیا سو ہے، پاک کرا سو ہے، کر کے بتا دو. دعویٰ کر کہاں ملتے حضرت، کہاں ملتا ہے دعویٰ کرنے والے کے پاس لے آ رہے تم لوگ. اب پھر کہاں ملتا تمہارے کو؟ جہاں بولا دعویٰ کر رہا آؤ بولا نہیں آ رہے تم. اب کہاں ملتا کوئی، کیونکہ بہت ہے پاکٹ پہ لینا جاتے ہیں وہیں، نہیں تو پھر ویسے چلے آتے. اللہ حفاظت کرے. باقی الدعوانا ان الحمد للہ رب. خدا حافظ. جزاک اللہ.